آئیے حضرات، اب میں آپ کے سامنے عالمی شہرت یافتہ خطیب مصلح قوم ملت حضرت علامہ فروغ القادری صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی سے مراد ہے، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، جن کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کی مثل ہے، تشریف لا رہے ہیں۔ زوردار نعروں سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، محبتوں کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، اور اسے رضوی قوت عشق سے ہر پشت کو بھالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ صاحب سجادہ، علماء باوقار، حاضرین بزم، ریسپیکٹڈ آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شفیع رود شمار، نائب پروردگار، ہستی انسانیت کی اولین فصل نوبہار، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، عالم نور کے پیکر لطیف، عرش الہی کے مسند نشین، آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم روحی فدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات محترم، آپ سب کو مرکز اہل سنت بریلی شریف کی یہ سالانہ بزم اور عرس امام احمد رضا کے حوالے سے یہ عالمی کانفرنس مبارک ہو۔ آپ بہت دور دراز سے چل کے یہاں آئے، اپنے امام کی بارگاہ میں دامن دل کو علمی فکری آگاہی سے آشنا کرنے کے لیے۔ خدا کرے کہ آپ کا آنا ہر حیثیتوں سے قابل قبول ہو اور سود مند ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی شخصیت کے علمی اور فکری خدمات کے اعتراف میں اتنا عظیم مجمع کہیں ہوتا ہے، نہ امریکہ میں ہوتا ہے، نہ انگلینڈ میں، نہ افریقہ میں، نہ یورپ میں۔ خوش نصیب ہے آپ سب کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، یہ ملک خواجہ ہند کے ملک ہے، یہ ملک نظام الدین محبوب الہی کا ملک ہے، یہ ملک نظام الدین اولیاء کا ملک ہے، یہ ملک امام محمد رضا کا ملک ہے۔ امام محمد رضا یہاں تشریف فرما ہے، دلوں کو زندگی دے رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اجالا اپنے یادوں کا ہمارے دل میں رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کی محبتوں کا چراغ بہت دیر تک
ہمارے اور آپ کے شہپر تخیل پر جلتا رہے گا اور ہم سب اپنے مستقبل کی طرف رواں دوا رہیں گے۔ علماء باوقار، حاضرین بزم، حیات برسوں تک حرم الہی میں جب دست بدعا رہتی ہے، تب کہیں جا کر بزم عشق محمدی میں امام احمد رضا کی طرح کوئی دانہ راز پیدا ہوتا ہے۔ ان کے علم و فن کا تبحر، فکر و فن کی انفرادیت، مجد و شرف کی برتری، زہد و تقوی کا التزام اور ان کی دینی، تبلیغی اور قلمی مسائی کو ارباب علم و دانش نے محسوس کیا ہے۔ امام احمد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیتیں آفاق کی وسعتوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اپنے دور کے مفسر تھے، وہ اپنے دور کے مفتی تھے، وہ اپنے دور کے قائد تھے، وہ اپنے دور کے فقیہ تھے، وہ اپنے دور کے رازی و غزالی تھے، وہ اپنے دور کے سرمد تھے، منصور تھے۔ امام احمد کے معاصرین نے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا اور خود امام احمد رضا نے اپنے معاصرین میں اپنے جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت مفتی ارسلان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، نبیر اعلیٰ حضرت حضور ایقان میاں صاحب قبلہ، نبیر اعلیٰ حضرت حضور شیران میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، کسی تفصیلی خطاب کے نہیں بلکہ چند پیغامات پیش کرے رخصت ہو جاؤں گا۔ بہت دور سے آیا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے سنیں، اور مجھے یقین ہے کہ عالمی تناظر میں امام احمد رضا کو ارباب علم و دانش نے کس طرح محسوس کیا ہے، آپ اس کا اندازہ کریں۔ میں بتا رہا تھا اور یاد کر رہا تھا کہ مشیت الہی نے جس ذات میں امام بخاری کا علم حدیث، امام اعظم ابو حنیفہ کا تفقہ، سرکار غوث اعظم جیلانی کی جلالت علمی، رازی اور غزالی کا فلسفہ تصوف، حضرت جامی اور بوصیری کا عشق رسالت رکھا تھا، اس شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی جیسا داد گو شاعر اس پوری تاریخ میں، ان جیسا وسیع المعلومات، کتاب و سنت کے اسرار کا واقف، رمز شریعہ سے آشنا اور عشق رسالت اور محبت رسول کا پیکر کوئی شخص نہ ان کے زمانے میں پیدا ہوا نہ ان کے بعد میں پیدا ہوا ہے۔ اس وقت پورے ہندوستان کا آپ جائزہ لیں، اس زمین پر کم و بیش 25 کروڑ مسلمان آباد ہیں، پاکستان میں 20 کروڑ مسلمان آباد ہیں، اور بنگلہ دیش میں تقریباً 15 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ دنیا کی 1/3 آبادی جو اس زمین پہ بستی ہے، اس پوری آبادی جو تقریباً کم و بیش 60-70 لاکھ 70 کروڑ کی جو آبادی اس بر صغیر میں بستی ہے، واللہ العظیم اگر ان کا عقیدہ اہل سنت محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، اگر ان فقہ حنفی محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، غوث عالم جیلانی کا منصب محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، خانقاہوں کا نظام باقی ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، فقہ حنفی کا شباب باقی ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، ہمارا دل محبت رسول مدینہ اگر ہے تو سرکار اعلیٰ فاضل بریلوی کی وجہ سے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے میں
جن علمی کارناموں کا انجام دیا ہے تنہا واللہ العظیم، ہم نے آکسفورڈ کو بھی دیکھا ہے، ہم نے کیمبرج کو بھی دیکھا ہے، ہم نے یورپ کی درسگاہوں کا جائزہ لیا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی زندگی میں جتنا کام تنہا کیا ہے واللہ العظیم آج کی بڑی بڑی درسگاہیں، دانشگاہیں یورپ اور امریکہ کی، جہاں ہزاروں افراد کمپیوٹر اور نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، امام احمد رضا نے وہ تنہا وہ فریضہ انجام دیا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہ تنہا کام کیا ہے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری، جسے آپ فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، اس کی ترتیب، اس کی تدوین میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کم و بیش 300 مفتیان کرام کو جمع کیا اور جنہیں شاہی دسترخوان پہ بٹھایا، شاہی محل میں ٹھہرایا، وظائف دیے گئے اور ان سے کتاب فتاوی کی مرتب کروائی گئی۔ ایک طرف 300 مفتیان کرام ہیں، شاہی تنخواہ ہے اور شاہی محل اور تمام شاہی فیسلیٹیز آرام ہو ان کے ساتھ، ان نے مل کر جو فتاوی عالمگیر مرتب کی ہے وہ 5 جلدوں میں محفوظ ہے پرشین میں، اور تنہا امام احمد رضا ہیں وہاں 300 مفتیان کرام طرف، اور تنہا امام احمد رضا ہیں جنہوں نے فتاوی رضویہ جو مرتب فرمائی ہے، جو لکھا ہے، آج نئی تخریج کے ساتھ 831 وائلمز، 31 بڑے بڑے مجلدات میں ہزاروں صفحات کے ساتھ وہ محفوظ ہیں اور منظر عام میں موجود ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی یہ قلبی قرابت ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا ہے، انہوں نے جو علوم متداولہ کے حوالے سے ماڈرن سائنس پہ کام کیا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہم اور آپ اس لیے جانتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے بہت بڑے مفتی، امام احمد رضا اپنے دور کے بہت بڑے مفتی، اعلیٰ حضرت اپنے دور کے بہت بڑے مفسر، اپنے دور کے راضی، اپنے دور کے رشک امام غزالی، اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ، اپنے دور کے بہت بڑے سائنسداں، اپنے دور کے بہت بڑے حکیم، اپنے دور کے بہت بڑے نعت گو شاعر، اپنے دور کے عاشق رسول، اپنے دور کے بوسیری، اپنے دور کے رازی، اپنے دور کے غزالی، اپنے دور کے ابو علی سینا، اپنے دور کے فارابی، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے دور میں جتنے ماڈرن سائنس پہ کام کیا ہے، واللہ العظیم آج کے دور کا نیوٹن اور آج کے دور کا کیپلر بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو طلحہ امام احمد رضا نے کیا ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس عہد میں پیدا ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ توصیف میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت حضور فیض میاں صاحب قبلہ، نویر اعلیٰ حضرت مفتی فیض میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نبیر اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ توصیف میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی فیض میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں اس کر رہا تھا اور میں بتا رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام حسن فاضل بریلوی نے جن ماڈرن سائنسز پہ کام کیا ہے، آج کے دور میں کئی سائنسداں آکسفورڈ اور کیمبرج کے بڑے بڑے ارباب قلم مل کے اسے انجام نہیں دے سکتے۔ اپنے دور کا سب سے بڑا راضی امام احمد رضا، اپنے دور کے سب سے بڑے غزالی امام احمد رضا، اپنے دور کے سب سے بڑے سائنسداں امام احمد رضا، اپنے دور کے علم حساب میتھمیٹکس سے سب سے بڑے ماہر امام احمد رضا، اپنے دور کے علم فلکیات کے سب سے بڑے ماہر امام احمد رضا، اپنے دور کے علم حساب کے سب سے بڑے ماہر امام احمد رضا، اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی امام احمد رضا، اپنے دور کے سب سے بڑے مفسر امام احمد رضا، اپنے دور کے سب سے بڑے قانون داں امام احمد رضا، اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ امام احمد رضا، اپنے دور کے سب سے بڑے محدث امام احمد رضا، اور اپنے دور کے سب سے بڑے نعت گو شاعر امام محمد رضا۔ ان کی شاعری کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت سے شاعری سیکھی اور اس پرخار وادی سے گزرتے ہوئے حضرت خضر کو آپ نے راہنما بنایا، راہ منزل کا عظیم مسافر۔ جب نعتیہ شاعری لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے،
دنیائے شاعری کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیائے اردو عرب میں جتنے بھی شعراء گزرے ہیں فرام لاسٹ 300 ایئرز، گزشتہ 300 سال میں، تو اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غالب، اقبال، میر، سودا، ان تمام اساتذہ شعر و سخن کے اشعار کو آپ رکھیں اور اس کے درمیان امام احمد رضا کا ایک شعر لکھ رکھیں آپ، تو شعر کا شباب یہ کہے گا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، شعر کی نغمگیت یہ کہے گی کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، شعر کی سرمستی یہ کہے گی کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، شعر کا جلال یہ کہے گا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے نعتیہ اشعار میں جس مسئلے کا استعمال کیا ہے، اساتذہ شعر و سخن میں وہ مطلع نظر نہیں آتا کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، یہ کہیں اور موجود نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کہیں اور موجود نہیں ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، یہ کہیں اور موجود نہیں ہے۔ عرش کی عقل کا دنگ ہونا یہ کہیں اور موجود نہیں ہے، رخدن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ مطلع کہیں اور موجود نہیں ہے، سبق چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ مطلع کہیں اور وہ نہیں ہے کہ ان کی بھاٹ نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، یہ مطلع کہیں اور موجود نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ مطلع کہیں اور موجود نہیں ہے، لم یات نظیر کا فی نظر، یہ مطلع کہیں اور موجود نہیں ہے، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جدے آدھا ہے ہمارا۔ واللہ العظیم امام احمد رضا نے جو نعت سیکھے ہیں وہ قرآن عظیم سے سیکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اردو زبان و ادب میں کہیں بھی خاک گزر کے لفظ کا استعمال نہیں ہے، خاک گزر کا لفظ استعمال نہیں ہے، رہ گزر کا استعمال کیا گیا ہے۔ پوری ڈکشنری کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی اردو زبان و ادب میں خاک گزر کے لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس اضافت کے ساتھ کسی شاعر نے اس اپنی شاعری کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت کے لاکھوں سلام۔ خاک گزر اس لیے لکھا ہے آپ نے کہ یہاں ترجمہ کرنا تھا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا ترجمہ لکھنا تھا، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ یہ کہے بغیر لکھ جاتے کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی واللہ العظیم جب بھی انہیں پڑھا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عشق رسالت کا سمندر روا دوا ہو، جب انہیں پڑھا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کی نگاہوں کے سامنے جھلکتی ہوئی گنبد خضرا کی تصویر جھلکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جب بھی انہیں پڑھا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کعبے کا کعبہ نگاہوں کے سامنے ہو۔ اعلیٰ حضرت کے بعد اشعار کے لیے وقت کہاں تھے، وہ شاعری کب فرمایا کرتے تھے؟ ان کی شاعری کا عالم یہ ہے کہ جب مدینے کی یاد آتی تب وہ اشعار کہا کرتے تھے، جب وہ ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تو نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، جب یہ کیفیت ہوتی تو آپ اشعار کہا کرتے تھے۔ جب امام احمد رضا کا کعبہ دل کعبے کے کعبہ کا طواف کرتا تب وہ اشعار کہا کرتے تھے، جب انہیں مدینے کی یاد آتی تو اشعار کہا کرتے تھے، جب ان کا کعبہ دل عشق رسالت کے آب زلال سے وضو کرتا تب وہ اشعار کہا کرتے تھے، جب تصور جانا میں گم رہا کرتے تھے تب وہ اشعار کہا کرتے تھے، جب ان کے دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہوا کرتا تھا تب وہ نعت کہا کرتے تھے۔ امام حضرت فاضل بریلوی وہ ہر دور کے امام ہیں۔ واللہ العظیم we are so fortunate that we have born in this country and this city of Bareilly is the city of Imam Ahmad Reza. He wasn't just a Sufi, he wasn't just a scientist. Imam Ahmad Reza, he was just a scientist, he wasn't just a scientist, he wasn't just a philosopher, he wasn't just a master of mathematics, he wasn't just a master of philosophy, he has a comprehensive knowledge of all the modern sciences. His name is Imam Ahmad Reza. His knowledge, his creation, his academic thought will remain in this country and all over the world. We have to thank Imam Ahmad Reza Fazil Bareilly that he has born in this great city of Bareilly. Bareilly کو ہمیں اس لیے عزیز ہے کہ اعلیٰ حضرت یہاں پیدا ہوئے تھے، امام احمد رضا یہاں پیدا ہوئے تھے۔ ہندوستان بھر کے مسلمانوں خصوصی طور پر اور ہندوستان کی عوام کس قدر خوش نصیب ہے کہ امام احمد رضا بریلی میں پیدا ہوئے۔ یہ ایران میں پیدا ہو سکتے تھے، یہ سیریا اور شام میں پیدا ہو سکتے تھے، یہ کسی اور یمن میں پیدا ہو سکتے تھے، مصر میں پیدا ہو سکتے تھے، مگر واللہ العظیم امام احمد رضا ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہندوستان کا رہنے والا ہر فرد اس بات پہ خوشی منائے کہ میرے امام
نے ہمارے سینے کو محبت رسولی سے، علم سے، تصور حیات زندگی سے اور تمام دنیا و دین کے ان تمام صلاحیتوں سے بھر دیا ہے جس کے ذریعے کوئی بھی قوم اپنے آپ پہ ناز کر سکتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں، میں آپ اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے ہیں ان کے علم کے حوالے سے، امام رضا کو آپ اس لیے جانتے ہیں ان کے علم کے حوالے سے۔ اگر آپ امام احمد رضا کو اس لیے جانتے ہیں ان کے علم کے حوالے سے، تو آج جس طرح کے علامہ مفتی سلیم صاحب نے کہا، آپ آج عہد کر لیں کہ اگر آپ امام کے ماننے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا تعارف علم کا تعارف ہے، تو اللہ العظیم امام احمد رضا نے اپنے دور میں سائنس بھی لکھا، فلسفہ بھی لکھا، سائنس بھی پڑھا، فلسفہ بھی پڑھایا، منطق بھی پڑھایا، علم حساب پہ کام کیا، جیومیٹری پہ کام کیا، علم طبیعیات پہ کام کیا، میڈیکل سائنس پہ کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علوم طبیعیات پہ کام کیا، ریاضی پہ کام کیا، علم فلکیات پہ کام کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں ان تمام ماڈرن ایجوکیشن کو پڑھا بھی اور پڑھایا بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے امام نے جن علوم کو پڑھایا ہے وہ ماڈرن علم تھا۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ کو ہی پڑھانا ہوگا، آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، بیرسٹر بناؤ، علم حساب کا ماہر بناؤ، علم فلکیات کا ماہر بناؤ۔ مسلمان ہو جاہل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور ہے، اسلام کے بعد کا دور علم کا دور ہے۔ معلوم